نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ ایک ایماندار دیانتدار مسلمان جس کے دل میں ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس کی کوشش اور خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرے۔ وہ اعمال جو عام دنوں میں ہم نہیں کر پاتے، رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ عمل بھی ہمیں رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے جسے صلاۃ التسبیح کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ اس طریقے کی وجہ سے جب آپ وہ عمل کریں تو آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر اور چھپے ہوئے نئے اور پرانے بھول سے ہوئے اور جان بوجھ کے کیے ہوئے سارے کے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں؟ کیا میں آپ کو وہ عمل نہ بتا دوں جس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز گنوائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی بتائیے مجھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک نماز کا طریقہ بتایا جسے صلاۃ التسبیح کہا گیا ہے۔ اب وہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایک چھوٹی سی ایک تسبیح ہے جو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک یہ کلمہ ہے، یہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو 4 رکعت نماز میں پڑھنا ہے۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل، اس کی نیت باندھنی ہے، اور نیت باندھنے کے بعد اس تسبیح کو ان 4 رکعت میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور ٹوٹل 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے مختلف طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جن میں سے 15 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور 10 مرتبہ قرأت کے بعد، اور پھر 10 مرتبہ رکوع میں، اور پھر 10 مرتبہ رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تب، پھر 10 مرتبہ سجدے میں، پھر 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ ایک طریقہ علماء نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا طریقہ جو زیادہ آسان ہے وہ یہ کہ ہم کھڑے ہونے کی حالت میں 15 مرتبہ، یعنی ہم سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر، 10 مرتبہ سجدے میں، 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، اور پھر 10 مرتبہ وہ جو پہلے 25 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھی تھی نا، وہاں ہم نے 15 مرتبہ پڑھی ہے تو 10 مائنس ہو گئی ہے وہاں سے، وہ 10 جو وہاں سے مائنس ہوئی ہے اس کو ہم نے یہاں پر دوسری رکعت کے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے سجدے سے بیٹھنا ہے، بیٹھ کر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ ٹوٹل 75 ہو گئی، پھر کھڑے ہو کر اگلی رکعت اسی طریقے سے ادا کرنی ہے، پھر اس سے اگلی رکعت اسی طریقے سے، اس سے اگلی رکعت اسی طریقے سے، ٹوٹل ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ ہو جائے گی تسبیح۔ اور اس کے بارے میں اگر ہم یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح، تو آیا ہم رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں اختیار ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر نہ پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے اندر بھی وہی تسبیح آ رہی ہے، تو لہٰذا اس میں اختیار ہے۔ تو اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان کہ کوشش یہ کریں کہ اس نماز کو روزانہ پڑھیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن پڑھ لیں، اور اگر جمعے والے دن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ، اور مہینے میں 1 مرتبہ نہیں تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ، اور سال میں 1 مرتبہ نہیں تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اسے جب بھی موقع ملے پڑھنے کا تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں
کہ جب ہر عمل کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں تو رمضان المبارک میں زیادہ نہیں، جتنا ہمیں موقع ملتا ہے اتنی دفعہ پڑھ لیں، بالکل موقع نہیں ملتا تو کم از کم ایک مرتبہ رمضان المبارک میں ضرور پڑھ لیں، کم از کم کسی بھی ایک جمعے کو وقت نکال کر۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 15-20 منٹ لگیں گے، تو یہ 4 رکعت والی نماز کو ضرور ہم کسی نہ کسی جمعے میں پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خود سکھائی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے غموں کو دور کرنے والی ہے اور آخرت کی منازل کو آسان کرنے والی ہے۔ تو رمضان المبارک میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔